خانزادہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں سناٹا گہرا تھا۔ سالار خان ہاتھ میں چھڑی تھامے غصے سے ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ بیمہ صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گھما رہی تھی، لیکن ان کی نظریں بار بار دروازے پر جا کر ٹک جاتی تھی۔ آپ کب تک اس لڑکی کی سائٹ لیں گی بیمہ؟ سالار خان نے اچانک رک کر کڑکدار آواز میں کہا۔ بیمہ نے تسبیح رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ سالار ذرا ٹھنڈے دماغ سے پوچھو، 8 مہینے ہو گئے ہیں اس لڑکی کو اس گھر میں آئے، اس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، تم کس کی باتوں میں آ کر یہ الزام لگا رہے ہو؟ الزام؟ سالار خان نے تنزیہ قہقہہ لگایا۔ یہ الزام نہیں ہے بیمہ، یہ حقیقت ہے۔ قریشیوں نے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو ہمارے گلے کا طوق بنایا تھا، اور اب جو خبر مجھے ملی ہے اس کے بعد میں اس لڑکی کو اس حویلی میں 1 منٹ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن روم کا ماحول دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سالار خان نے ارسلان کو گھور کر دیکھا۔ ارسلان، جاؤ اور بہرام کو بلا کر لاؤ۔ ارسلان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے بیمہ کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ بڑے چچا، بہرام رات سے بخار میں تپ رہا ہے، ابھی مسکلز ڈراپ ہوئے ہیں اس کے، سو رہا ہے وہ۔ کیا بات ہو گئی آخر؟ ارسلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کہا بہرام کو بلاؤ۔ ارسلان خان نے چھڑی فرش پر ماری۔ آج اس حویلی کا فیصلہ ہوگا، یا وہ ونی بن کر آئی ہو یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی یا پھر ہماری غیرت۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے خلا کوارٹر کا چھوٹا سا کمرہ بالکل خاموش تھا۔ بحیرہ کھڑکی کے پاس کھڑی بار بار پھیلی دھند کو دیکھ رہی تھی۔ 8 مہینے پہلے جب وہ قریشیوں کی طرف سے ونی بن کر اس حویلی میں آئی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن خانزادہ حویلی کی دیواروں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا۔ وہ بہرام خانزادہ کی بیوی تھی، لیکن صرف کاغذات کی حد تک۔ بہرام نے اسے کبھی اپنے کمرے میں قدم نہیں رکھنے دیا تھا۔ وہ اسی کوارٹر میں اکیلی رہتی تھی، صفائی کرتی، کھانا بناتی اور چپ چاپ دن گزار دیتی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بریرہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ بی اماں کی پرانی ملازمہ رحیمہ بی بی کھڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ بی بی جی، رحیمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا رحیمہ بی بی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بریرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بڑے خان صاحب نے آپ کو بڑے ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ رحیمہ بی بی نظر جھکا لیے۔ بریرہ کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم بی بی جی، لیکن بڑے خان صاحب بہت غصے میں ہیں، آپ بس اپنا دل مضبوط رکھیں۔ بریرہ نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی بڑی آفت آنے والی ہو۔ سالار خان صوفے کے پاس کھڑے تھے۔ بی اماں کا چہرہ ہاتھ میں چھپا ہوا تھا اور ارسلان دیوار سے ٹیک لگائے تشویشناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آ گئی تم؟ سالار خان کی آواز میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ بریرہ نے نظر جھکا کر مدھم آواز میں کہا، جی بڑے خان صاحب، آپ نے بلایا؟ مجھے خان صاحب مت کہو، تمہاری زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے گھن آتی ہے۔ سالار خان نے چیخ کر کہا۔ بریرہ نے تڑپ کر بی اماں کی طرف دیکھا، لیکن بی اماں نے نظریں پھیری۔ ارسلان آگے بڑھا۔ بڑے چچا، آخر بات کیا ہے؟ آپ سیدھی طرح بتائیں گے کہ اس غریب پر کیوں برس رہے ہیں؟ غریب؟ سالار خان نے غصے سے ارسلان کو دیکھا۔ یہ غریب نہیں، سانپ ہے، سانپ، جو ہمارے گھر کی عزت کو ڈسنے آئی ہے۔ سالار خان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور بریرہ کے منہ پر دے مارا۔ کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ یہ کیا ہے؟ بریرہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے فرش پر پڑے کاغذات کو دیکھا۔ یہ تمہاری حقیقت ہے، ارسلان خان نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ نے اور قریشیوں نے مل کر ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا نا، ونی بنا کر ایک ناپاک لڑکی ہمارے گلے میں ڈال دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز گلے میں اٹک گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بکواس بند کرو۔ سالار خان نے کڑکدار آواز میں اسے ٹوکا۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ تم حاملہ ہو، اور 8 مہینوں میں بہرام نے تمہیں اپنے کمرے کی دہلیز تک نہیں چھونے دیا۔ اب بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کی ناپاکی کو ساتھ لیے پھر رہی ہو تم؟ ڈرائنگ روم میں سکتہ چھا گیا۔ بریرہ کو لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے کانوں میں سالار خان کے الفاظ گونج رہے تھے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بریرہ کا جگر کٹ کر رہ گیا۔ اس نے روتے ہوئے بی اماں کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ بی اماں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ سالار خان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ بول، کس کا خون ہے یہ؟ اسی وقت ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ بہرام خان زادہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ شدید بخار اور درد کی وجہ سے زرد پڑا ہوا تھا۔
آنکھیں سرخ تھی اور جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سیاہ سوٹ پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بہرام کی آواز مدھم لیکن بھاری تھی۔ بریرہ نے جیسے ہی بہرام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری کرن جاگی۔ وہ سالار خان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگتی ہوئی بہرام کے پاس پہنچی اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ بہرام، خدا کے لیے مجھے بچا لے، یہ سچ نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ بریرہ نے بہرام کے پاؤں پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ بہرام نے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کوئی جذبہ، کوئی احساس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت اور خاموش، جیسے اس کے اندر کا انسان مر چکا ہو۔ سالار خان آگے بڑھے اور بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بہرام، ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ پتہ نہیں کس کی ناپاکی کو ساتھ لیے پھر رہی ہے۔ سالار خان کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ بریرہ نے گہرے صدمے اور شدید تکلیف سے بہرام خانزادہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ امید کر رہی تھی کہ بہرام بولے گا، وہ بتائے گا کہ وہ اس کا دفاع کرے گا، لیکن بہرام سارے الزامات سن کر بھی بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے لبوں پر جیسے مہر لگ چکی تھی۔ بریرہ کو لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ بہرام کو یہ خاموشی سالار خان کی گالیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ بہرام کے منہ سے طلاق کے الفاظ سننے سے پہلے ہی بریرہ نے اپنے ہاتھ بہرام کے پیروں سے ہٹائے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور ایک آخری بار اس بے حس انسان کو دیکھا جس نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتے دیکھ کر بھی ایک لفظ نہیں بولا، اور پھر بریرہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بریرہ کے یوں اچانک باہر بھاگنے سے ڈرائنگ روم میں 1 منٹ کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ارسلان تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، لیکن سالار خان کی دباؤ دار آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ ارسلان، تم وہیں رک جاؤ، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ ارسلان نے پیچھے مڑ کر سالار خان کو غصے سے دیکھا۔ بڑے چچا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی روتی ہوئی اس حالت باہر گئی۔ اگر اسے یا اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ بچہ ہمارا ہی نہیں۔ سالار خان نے چلاتے ہوئے کہا۔ تم کیوں اس کی وکیل بن رہی ہو؟ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں، یہ بات بہرام بھائی بتائیں گے۔ ارسلان نے بہرام کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک اسی جگہ سے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ بہرام بھائی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کا سکوت اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ بہرام نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، لیکن اس کے حلق سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ بی ماں نے صوفے سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بہرام کے پاس آئی۔ انہوں نے بہرام کے دونوں شانے تھامے۔ بہرام، میری بات سنو بیٹا، کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی 8 مہینوں میں تمہارے درمیان کچھ نہیں ہوا؟ بیا ماں کی آواز التجا اور درد تھا۔ سردیوں کی ایک رات تھی اور حویلی کے الگ کوارٹر میں بریرہ اپنے بستر پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک کوارٹر کا دروازہ زور سے بجا۔ بریرہ نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے رحیمہ بی بی پریشان حال کھڑی تھی۔ بی بی جی، آپ جلدی سے بڑے صاحب کے کمرے میں چلیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، جسم بخار سے تپ رہا ہے اور وہ بے ہوش جیسے پڑے ہیں۔ بریرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رحیمہ بی بی، آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا ہے۔ اگر وہ غصہ ہوئے تو بی اماں نے بھیجا ہے آپ کو۔ رحیمہ بی بی نے التجا کی۔ بی ماں کی طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتی، اس وقت حویلی میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، آپ چلے جائیں، ان کو دوا دے دیں۔ بریرہ نے جھرجھری لی اور ڈرتے ڈرتے بہرام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا اور صرف ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ بہرام بستر پر بیٹھا شدید بخار میں کڑ رہا تھا اور اس کے لبوں سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے۔ بریرہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ اس نے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بنانا شروع کر دی۔ وہ پوری رات بہرام کے سرہانے بیٹھی رہی، اس کے سر پر پٹیاں رکھتی رہی۔ رات کے آخری پہر جب بہرام کو کچھ ہوش آیا تو اس نے شدید نقاہت اور مدہوشی کے عالم میں بریرہ کا ہاتھ دبوچ لیا۔ مت جاؤ۔ بہرام کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ بریرہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو بخار ہے، آرام کریں، لیکن بہرام کی مدہوشی میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس رات شدید بیماری اور بے خودی کے عالم میں بہرام نے اپنی شدتیں اس نازک جان پر نچھاور کر دیں، اور بریرہ جو پہلی ونی بن کر آئی تھی خاموشی سے اپنا مقدر سمجھ کر سب کچھ سہتی رہی۔ صبح جب بہرام کی آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا، لیکن اس کا دماغ رات کے واقعات سے بالکل خالی تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ بریرہ صبح سویرے ہی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں واپس آ چکی تھی اور اس نے کبھی اس رات کا ذکر بہرام سے نہیں کیا۔ بہرام، جواب دو مجھے۔ بی ماں نے بہرام کو جھنجھوڑا۔ بہرام کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس رات کے دھندلے نقش ابھرے۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اسے بخار تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا ذہن بالکل کوٹری کی طرح تاریک تھا۔
سلار خان نے تنزیہ نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ بیمہ، آپ کیوں اس سے پوچھ رہی ہیں؟ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو کیا اسے یاد نہ ہوتا؟ بہرام خود کہہ چکا ہے کہ یہ لڑکی اس کے پاس کبھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ یہ بچہ قریشیوں کے کسی بندے کا ہے۔ بکواس بند کریں بڑے چچا، ارسلان چیخ اٹھا۔ آپ ایک عورت کی عزت پر اتنا بڑا داغ لگا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ ثبوت؟ یہ رپورٹس ہیں۔ سلار خان نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ وہ 2 ماہ کی حاملہ ہے، اور بہرام کہتا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اور کیا ثبوت چاہیے؟ بہرام نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ بہرام بیٹا بولو، بیمہ نے روتے ہوئے کہا۔ بہرام نے بوجھل آواز میں کہا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ سن لیا آپ نے؟ سلار خان نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ اب اس گھر میں اس ناپاک لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارسلان جاؤ اور دیکھو وہ کہاں گئی ہے، اسے حویلی کی حدود سے باہر پھینک کر آؤ۔ ارسلان نے سلار خان کو غضبناک نظروں سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بھاگا۔ حویلی کے باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بریرہ سڑک پر ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور چہرے پر بارش کے قطرے مل کر بہہ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں سلار خان کے الفاظ گونج رہے تھے، کس کی ناپاکی کو ساتھ لیے پھر رہی ہو؟ اور پھر بہرام کا وہ خاموش چہرہ جس کے ایک لفظ نے اسے حویلی سے جگہ دی ہوئی تھی، لیکن اس کے سکوت نے اسے سڑک پر لا کر کھڑا کیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ بریرہ نے سڑک کے کنارے رک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بے گناہ ہوں، تو جانتا ہے نا، پھر مجھے اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ بریرہ کے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور وہیں سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل گر گئی۔ بارش کی تیز بوندیں اس کے وجود پر گر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک پرانی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک درمیانی عمر کی عورت باہر نکلی۔ اس نے بریرہ کو اس حالت میں تڑپتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ بیٹی، کیا ہوا تمہیں؟ تم اس بارش میں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ عورت نے شفقت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بریرہ نے دھندلی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا۔ خالہ، مجھے بچا لیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ کہتی بریرہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اس عورت کے بازوؤں میں گر گئی۔ حویلی میں سلار خان نے سکون کی سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بیمہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارسلان گاڑی لے کر کافی دیر تک بریرہ کو سڑکوں پر ڈھونڈتا رہا، لیکن بارش کی وجہ سے سڑکیں ویران تھیں اور وہ بریرہ کا کہیں کوئی پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ وہ ناکام ہو کر واپس حویلی لوٹا۔ بہرام اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گرتی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بخار اب کم ہو چکا تھا، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ارسلان نے کمرے کا دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہوا۔ مل گئی تمہیں خوشی؟ ارسلان نے نفرت سے کہا۔ وہ لڑکی سڑک پر بے ہوش ہو گئی ہوگی یا مر گئی ہوگی، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بہرام نے مڑ کر ارسلان کو دیکھا۔ اس کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ ارسلان، اگر وہ سچی ہوئی تو؟ ارسلان نے تنزیہ ہنسی ہنس دی۔ اب یہ سوچنے کا کیا فائدہ بہرام بھائی، جب وہ تم سے التجا کری تھی تب تم بت بنے کھڑے تھے۔ اب اگر وہ سچی بھی ہوئی تو تم اسے کبھی معافی مانگنے کے لیے بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ تم نے ایک معصوم کی زندگی تباہ کر دی۔ ارسلان یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ بہرام نے اپنے ہاتھ دیکھے جو کانپ رہے تھے۔ گاڑی موجود خاتون کا نام بیگم سریہ تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک ہسپتال کی سینئر نرس تھیں اور اپنے ہسپتال سے ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہی تھیں۔ انہوں نے بریرہ کو بے ہوش حالت میں دیکھا تو فوراً اسے اپنے ساتھ گاڑی میں ڈالا اور قریب کے ایک چھوٹے نجی ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے بریرہ کا فوری معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی اور انہوں نے بیگم سریہ کو دیکھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں نے سڑک کے کنارے بے ہوش ملی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا اسے؟ بیگم سریہ نے تشویش سے پوچھا۔ شدید ذہنی صدمہ اور خون کی کمی ہے، اوپر سے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار تیز ہو گیا ہے، لیکن خوش قسمتی سے بچہ محفوظ ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ اور یہ سڑک پر رہتی تو شاید بچہ ضائع ہو جاتا۔ سریہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ تھوڑی دیر بعد بریرہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ سریہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ بریرہ نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ؟ بریرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے بیٹی۔ بیگم سریہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سکون رکھو، تمہارا نام کیا ہے اور اس حالت میں اکیلی سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ بریرہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے بیگم سریہ کو کچھ نہ بتایا، بس اتنا کہا، خالہ، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، مجھے کسی نے رسوا کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ بیگم سریہ نے بریرہ کے چہرے کی بے گناہی دیکھی تو ان کا دل پگھل گیا۔ اگر تمہارا کوئی نہیں تو اب تو میرے ساتھ چلو گی، اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی،
شاید تمہاری صورت میں مجھے بیٹی مل گئی ہو۔ بریرہ نے بیگم سریہ کا ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ ادھر خانزادہ حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ بریرہ کے جانے کے بعد سے بھی اماں سخت بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھیں۔ بہرام کا اکثر وقت اب خاموشی میں گزرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں سالار خان کے لگائے ہوئے الزامات اب بھی گونجتے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سالار خان اپنے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے جب ارسلان اندر داخل ہوا۔ بڑے چچا، آپ قریشیوں کے وکیل سے اتنی رات گئے کیا بات کر رہے تھے؟ ارسلان نے شک سے پوچھا۔ ارسلان، سالار خان نے جلدی سے فون بند کیا اور غصے سے بولے، تمہیں میری ہر بات پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ارسلان۔ میں جائیداد کے معاملات دیکھ رہا ہوں، کیونکہ بہرام کا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا۔ جائیداد یا بریرہ کے حصے کی زمین؟ ارسلان نے سیدھا سوال کیا۔ ارسلان، سالار خان نے اپنی چھڑی فرش پہ ماری۔ اپنی ہاتھ میں رہو، وہ لڑکی ونی بن کر آئی تھی، اس کا ہماری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بہرام بھائی کی قانونی بیوی تھی تو اس کے بچے کا حصہ تو بنتا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ بریرہ کے حمل کی رپورٹ جتنی جلدی آپ کے ہاتھ لگی، اس میں کوئی بڑا چکر ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے جھوٹ بولا؟ سالار خان غرائے۔ میں صرف سچ ڈھونڈ رہا ہوں چچا، ارسلان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور جس دن مجھے سچ مل گیا اس دن سب کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد ایک رات بریرہ کو شدید درد زا ہوا۔ بیگم سریہ اسے فوراً ہسپتال لے گئی۔ تکلیف کی ان کٹھن گھڑیوں میں بریرہ کے منہ سے صرف ایک ہی نام نکل رہا تھا، بہرام، تم نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ہسپتال کا کمرہ ایک ننھی سی پری کی روئی سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر نے بچی کو کپڑے میں لپیٹ کر بریرہ کی گود میں رکھا۔ مبارک ہو بریرہ، چاند سی بیٹی ہوئی ہے، بیگم سریہ نے مسکرا کر کہا۔ بریرہ نے روتے ہوئے بچی کا چہرہ دیکھا۔ بچی کی گھنی سیاہ پلکیں، پیشانی اور آنکھوں کی بناوٹ بالکل بہرام خانزادہ جیسی تھی۔ وہ بچی کا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حرم، بریرہ نے بچے کے ہونٹوں کو چھوا۔ اس کا نام حرم ہوگا، بہت پیارا نام ہے۔ بیگم سریہ نے کہا، بریرہ، اب تمہیں اس بیٹی کے لیے جینا ہوگا۔ اب تمہاری مظلومیت کا دور ختم ہوا، تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا۔ بریرہ نے اپنی بیٹی کے چہرے کو چوما اور مضبوط لہجے میں کہا، میں اب کبھی نہیں روں گی خالہ، میں پڑھوں گی، میں کچھ بن کر دکھاؤں گی، تاکہ جب میری بیٹی بڑی ہو تو اسے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ 7 سال بعد لاہور کا معروف اور بڑا دل کا ہسپتال صبح کے وقت مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ حویلی سے ایک بڑی گاڑی ہسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ارسلان باہر نکلا اور اس نے عقبی دروازہ کھول کر بی اماں کو ساتھ لیا۔ بی اماں کی عمر اب کافی بڑھ چکی تھی اور وہ دل کے شدید عارضے میں مبتلا تھی۔ بہرام گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکلا۔ 7 سالوں نے بہرام کے چہرے کو اور زیادہ سخت اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ بتاتے تھے کہ وہ 7 سال سے سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ بیمہ آہستہ قدم اٹھائے۔ بہرام نے بیمہ کا دوسرا بازو تھاما۔ بہرام بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، بیمہ نے بوجھل آواز میں کہا۔ کاش مرنے سے پہلے مجھے اس معصوم بریرہ کی کوئی خبر مل جاتی، میرا دل کہتا ہے کہ وہ سچی تھی۔ بیمہ پرانی باتوں کو چھوڑے، بہرام نے درد چھپاتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں شہر کے سب سے بہترین کارڈیولوجسٹ کے پاس آئے ہیں، وہ نئی ڈاکٹر ہے، لیکن ان کی سرجریز کی کامیابی کی شرح 100% ہے۔ ارسلان نے ہسپتال کے انٹرنس کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بہرام بھائی، ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ تینوں ہسپتال کی راہداری سے ہوتے ہوئے سب سے معروف کارڈیولوجسٹ کے کمرے کے باہر پہنچے۔ کمرے کے باہر لکڑی کے دروازے پر چمکتی پیتل کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ ارسلان نے نیم پلیٹ پڑھی اور اچانک اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر نیم پلیٹ کو دیکھا۔ بہرام بھائی، ارسلان کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہوا ارسلان؟ بہرام نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ ارسلان نے کانپتی ہوئی انگلی سے نیم پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو۔ بہرام نے نگاہ اٹھا کر نیم پلیٹ پر لکھا ہوا نام پڑھا، ڈاکٹر مسز بہرام خانزادہ۔ بہرام کے جسم میں بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا، اس کا سانس وہیں رک گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرام نے ہکلا کر کہا۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اسی وقت اندر سے ایک چھوٹی بچی ہنستی ہوئی باہر نکلی۔ بچی کی آنکھیں بالکل بہرام کی آنکھوں میں جیسی تھیں۔ ماما، مریض آ گئے ہیں، بچی نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی اور پھر دروازہ پورا کھولا۔ سفید ڈاکٹر کا کوٹ پہنے، سر پر مضبوطی سے دوپٹہ جمائے ایک نہایت پروقار اور خوبصورت خاتون باہر نکلی۔
اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سچائی تھی، لیکن چہرے پر وہ پرانی بے بسی اور ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک زبردست اعتماد اور وقار تھا۔ بریرہ نے باہر کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی۔ بہرام، ارسلان اور بیمہ تینوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بریرہ کے قدم ڈگمگائے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس نے خود پر قابو پایا اور اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور غیر جذباتی ہو گئے۔ بہرام کی نظریں بریرہ کے چہرے اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر جم گئی، جس پر واضح طور پر لکھا تھا ڈاکٹر بریرہ بہرام خانزادہ۔ 7 سال بعد وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ بریرہ بھابھی؟ ارسلان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی میں ڈاکٹر بریرہ ہوں، آپ لوگ مریض کے ساتھ آئیے، تشریف لائیں۔ بہرام ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکا، اس کی نظریں بریرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بریرہ؟ بہرام کی خشک لبوں سے اتنی مدھم آواز نکلی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ تم یہاں؟ بریرہ نے بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی جھجک۔ آپ کے مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے مسٹر خانزادہ، باتیں باہر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن علاج میں تاخیر ٹھیک نہیں، اندر لائیں ان کو۔ بریرہ نے بیمہ کا ہاتھ تھام کر انتہائی نرمی سے انہیں اندر کی طرف چلنے میں مدد دی۔ بیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے بریرہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ بریرہ میری بچی، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ بیمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بریرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیمہ کو معائنے والے بستر پر بٹھایا۔ بیمہ، آپ آرام سے بیٹھیں، پہلے میں آپ کا معائنہ کر لوں، پھر بات کرتے ہیں۔ معائنے کے بعد بریرہ نے کچھ ادویات تجویز کی اور ایک فائل پر ضروری ہدایت لکھی۔ بہرام اور ارسلان کمرے میں خاموش کھڑے تھے۔ ارسلان کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی، جبکہ بہرام اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ بہرام آگے بڑھا اور بریرہ کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بریرہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بہرام کی آواز میں التجا تھی۔ بریرہ نے بغیر اوپر دیکھے نسخہ لکھتے ہوئے کہا، آپ کے مریض کا معائنہ ہو چکا ہے مسٹر بہرام، اگلے ہفتے دوبارہ چیک اپ کے لیے لائیے گا۔ میں مریض کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بہرام نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تم نے اپنے نام کے ساتھ اب بھی خانزادہ کیوں لگایا ہوا ہے، جب تم نے مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا؟ بریرہ نے یکدم لکھنا بند کیا اور قلم میز پر رکھا۔ بہرام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں 7 سال کا درد یکدم جاگ اٹھا۔ یہ نام میں نے اپنی محنت، اپنی عزت اور اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے رکھا ہے، بریرہ نے مضبوط آواز میں کہا، تاکہ کل کو کوئی آپ کے چچا جیسا شخص میری بیٹی پر ویسے ہی ناپاکی کا الزام نہ لگا سکے جیسا 7 سال پہلے اس حویلی میں لگایا گیا تھا۔ یہ سن کر بہرام کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دیا۔ اسی وقت چھوٹی حرم کمرے میں داخل ہوئی اور بریرہ کی گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ ماما، مجھے بھوک لگی ہے، بچی نے لاڈ سے کہا۔ بہرام کی نظر جیسی بچی کے چہرے پر پڑی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ گول چہرہ، وہ سیاہ اور گہری آنکھیں، وہ تو بالکل اس کی اپنی شبیہ تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر بچی کے پاس جھک کر دیکھا۔ ماشاءاللہ بھابھی، یہ میری بیٹی ہے، بریرہ نے حرم کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ حرم بہرام خانزادہ۔ بہرام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس نے تڑپ کر بریرہ کو دیکھا۔ حرم بہرام؟ جی۔ بریرہ نے سیدھا بہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہی ناپاکی ہے مسٹر بہرام خانزادہ جسے 7 سال پہلے آپ کے چچا نے حویلی سے دھتکارا تھا، اور آپ خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بریرہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بہرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ میری بیٹی ہے؟ آپ کا سے کوئی تعلق نہیں، بریرہ نے سختی سے کہا۔ آپ 7 سال پہلے اپنی خاموشی سے اپنا ہر حق کھو چکے ہیں۔ ہسپتال سے باہر نکل کر گاڑی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ بیمہ پچھلی نشست پر بیٹھ کر مسلسل رو رہی تھی، جبکہ ارسلان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور بہرام کھڑکی سے باہر ویرانی کو گھور رہا تھا۔ بہرام بھائی، ارسلان نے گاڑی روک کر سنجیدگی سے کہا، اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں؟ وہ بچی تمہاری اپنی کاپی ہے۔ 7 سال پہلے بڑے چچا نے جو ڈرامہ رچایا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ ارسلان، بہرام نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے اس رات کی کچھ باتیں یاد کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ مجھے شدید بخار تھا، تو سوچو نا۔ ارسلان نے اشارے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ اس رات بریرہ کو تمہارے کمرے میں بیمہ نے بھیجا تھا، تم بخار میں مدہوش تھے، اور 2 مہینے بعد اچانک بڑے چچا کے پاس جعلی یا سچی رپورٹ کہاں سے آ گئی؟ تم نے کبھی غور کیا کہ قریشیوں سے جائیداد کا سودا کس نے کیا تھا؟ بیمہ نے روتے ہوئے کہا، سالار مجھے گمراہ کیا تھا بہرام۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں خاموش نہ رہی تو قریشی پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ اس نے مجھے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ بہرام کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ سالار چچا؟ بہرام نے دانت پیس کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ بریرہ سچی تھی، اور میں نے ایک جھوٹ کے بدلے اپنی بیوی اور بیٹی کو گوا دیا۔ ابھی دیر نہیں ہوئی بہرام بھائی،
ارسلان نے گاڑی کی چابی گھمائی. پہلے اس سانپ کا حساب کرتے ہیں جو ہماری حویلی میں بیٹھ کر زہر گھول رہا ہے، پھر بھابھی کے پیروں میں گر کر معافی مانگیں گے. اسی شام خانزادہ حویلی کے ڈرائنگ روم میں سالار خان اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر جائیداد کے نئے کاغذات تیار کروا رہے تھے. یہاں دستخط ہو جائے تو قریشیوں کے حصے کی زمین بھی ہمارے نام منتقل ہو جائے گی. وکیل نے کاغذات آگے کیے. سالار خان نے قلم اٹھایا ہی تھا کہ ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا. بہرام، ارسلان اور بیمہ اندر داخل ہوئے. بہرام کا چہرہ غصے سے اور پچھتاوے سے سرخ تھا اور اس کی ہاتھوں کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں. سالار خان نے چونک کر دیکھا. یہ کیا بدتمیزی ہے بہرام، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہرام تیز قدم اٹھاتا ہوا سالار خان کے سامنے آیا اور میز پر پڑے تمام کاغذات اٹھا کر ان کے منہ پر دے مارے. یہ حساب کتاب بند کر دیں بڑے چچا. بہرام کی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی. 7 سال پہلے آپ نے جو کھیل کھیلا تھا آج اس کا آخری سین ہے. سالار خان کا رنگ زرد پڑ گیا. تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس میں نہیں، آپ 7 سال سے کر رہے تھے. ارسلان نے آگے بڑھ کر کہا. ہم آج ڈاکٹر بریرہ بہرام خانزادہ کے کلینک سے ہو کر آئے ہیں. یہ نام سنتے ہی سالار خان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر فرش پر گر گیا. ڈاکٹر بریرہ؟ کون بریرہ؟ وہ بے حیا لڑکی جو 7 سال پہلے ہماری عزت پر داغ لگا کر بھاگ گئی تھی. تم لوگ اس کا نام اس گھر میں دوبارہ کیسے لے سکتے ہو؟ زبان سنبھال کر بات کریں بڑے چچا. بہرام دھاڑا. اس کی آواز حویلی کی در و دیوار سے ٹکرائی. 7 سال پہلے عزت پر داغ بریرہ نے نہیں آپ نے لگایا تھا. وہ میری بیوی تھی اور آج بھی میرے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ارسلان نے وکیل کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا. وہ سالار خان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. چچا سائیں، اب یہ ڈرام بند کریں. ہم کوئی بچے نہیں ہیں. ہم جان چکے ہیں کہ قریشیوں کے ساتھ مل کر آپ نے حویلی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے بریرہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. ارسلان نے نفرت سے کہا. یہ سب جھوٹ ہے. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ سالار خان ہکلائے. ثبوت میں ہوں سالار. بیمہ آگے آئیں. ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا. 7 سال پہلے تم نے مجھے ڈرا کر خاموش کرایا تھا کہ اگر میں بولوں گی تو تم بہرام کو مار دو گے. میں ڈر گئی تھی، لیکن آج جب میں نے اس معصوم بچی کو دیکھا جو بالکل بہرام کی شکل ہے، مجھے اپنے بزدل ہونے پر گھن آ رہی ہے. بہرام نے سالار خان کی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا. آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا. آپ نے مجھ پہ یہ یقین دلایا کہ میں بیمار تھا اور میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا. آپ نے مجھے میری بیٹی سے دور رکھا. بہرام کا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا. بہرام، میری بات سنو. سالار خان کا روایتی تکبر ٹوٹ کر بکھر گیا. میں نے جو کچھ کیا اس حویلی کے فائدے کے لیے کیا. خاموش ہو جائیں. بہرام نے انہیں پیچھے دھکیلا. آج کے بعد اگر آپ کا سایہ بھی اس حویلی پر پڑا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے چچا ہیں. ارسلان، ان کا سامان باہر پھینکواؤ. اگلی صبح لاہور کے ہسپتال کی 4تھی منزل پر واقع اپنے ڈاکٹر کیبن میں بریرہ ایک فائل کا معائنہ کر رہی تھی. کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. اندر آ جائے. بریرہ نے بغیر دیکھے کہا. دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ اور چہرے پر وہی پرانی شرارت بھری مسکراہٹ تھی. السلام علیکم بھابھی صاحبہ، اجازت ہے اندر آنے کی؟ بریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا. ارسلان کو دیکھ کر اس کے سخت تاثرات کچھ نرم ہوئے. ارسلان، تم یہاں؟ بریرہ نے فائل بند کی اور برائے مہربانی مجھے کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر سمجھو، بھابھی مت کہو. ارے بھابھی، آپ جتنا بھی غصہ کر لیں، آپ ہے تو ہماری بھابھی ہی نا. ارسلان نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. اور ویسے بھی خانزادہ حویلی سے ایک بہت بڑی بلا ٹل گئی ہے. بریرہ نے آبرو اٹھائی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کے پیارے چچا سائیں سالار خان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. ارسلان نے مسکرا کر بتایا. بہرام بھائی نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے. اب وہ حویلی میں نہیں رہتے. بریرہ کے دل میں ایک ہلچل مچی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا. ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ارسلان. میری دنیا اب الگ ہے. بریرہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. تعلق کیسے نہیں بھابھی؟ ارسلان کی آواز سنجیدہ ہو گئی. بہرام بھائی 7 سال سے جیتا جاگتا لاش بنے ہوئے تھے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا. وہ تو خود سالار چچا کی چال کا شکار ہوئے تھے. بریرہ نے تلخی سے ہنس کر کہا. اگر انہیں کچھ یاد نہیں تھا تو وہ خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ ایک عورت کی عزت کا نیلام ہو رہا تھا اور وہ بت بنے کھڑے تھے. ارسلان، زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو درد وہ خاموشی سے دے گئے تھے وہ کبھی نہیں مٹ سکتا. ارسلان کچھ بولنے والا تھا کہ کیبن کا دروازہ دوبارہ کھلا. بہرام اندر داخل ہوا. اس کا چہرہ اتر چکا تھا. آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور ہاتھ میں ایک بڑا سا گلاب کے پھولوں کا گلدستہ تھا.
کمرے میں اچانک ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ بریرہ کی نظریں بہرام پر پڑی تو اس نے فوراً اپنی پلکیں جھکا لی۔ ارسلان چپکے سے اٹھا اور بریرہ کی طرف دیکھ کر بولا، بھابھی میں ذرا باہر حرم کے ساتھ کھیلتا ہوں، آپ ذرا ان سے بات کر لیں۔ وہ بہرام کی شانے کو تھپتھپاتا باہر نکل گیا۔ بہرام آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بریرہ کی میز کے پاس آیا۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ میز پر رکھا۔ مجھے معلوم ہے تم ان پھولوں کو بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت سے دیکھو گی جتنی مجھ سے کرتی ہو۔ بریرہ نے گلدستے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مسٹر بہرام، یہ میرا کام کا وقت ہے۔ اگر آپ کو اپنے دل کی بیماری کا معائنہ کروانا ہے تو پرچی بنوا کر آئے، ورنہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ بہرام نے ایک لمبی سانس لی اور ایک قدم اور قریب ہوا۔ بریرہ، میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں بزدل تھا جو اس دن خاموش رہا، لیکن خدا کی قسم مجھے اس رات کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ مجھے بخار نے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ سالار چچا نے جو کہا میں نے صدمے میں سب سچ مان لیا تھا، اور آپ نے مجھے طلاق دینے کا سوچ لیا تھا۔ بریرہ نے تڑپ کر بہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں 7 سال پرانے آنسو تیرنے لگے۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا، ایک بار بھی میری آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے مجھے سڑک پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں شرمندہ ہوں بریرہ۔ بہرام کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی گال پر ڈس گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے جو سزا دینی ہے دو، لیکن مجھے میری بیٹی سے اور تم سے دور مت کرو۔ بریرہ نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ بہت دیر کر دیا آپ نے بہرام۔ جو بریرہ اس دن حویلی سے روتی بھی بھاگی تھی وہ مر چکی ہے۔ اب میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک ڈاکٹر والی پیشہ ورانہ ہمدردی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی وقت باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، ڈاکٹر صاحبہ جلدی باہر آئیں، ایمرجنسی ہے۔ بریرہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھی اور بہرام کو نظر انداز کرتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بہرام وہیں کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں جڑے ہوئے پھول جیسے اس کے اپنے بکھرے ہوئے وجود کی عکاسی کر رہے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کا ماحول یکلخت کشیدہ ہو چکا تھا۔ ایک سن رسیدہ مریض کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا تھا۔ بریرہ نے فوراً اسٹیتھوسکوپ لگایا اور نرسوں کو تیز ہدایت دینے لگی۔ بہرام پیراہے داری میں کھڑا شیشے کے دروازے سے بریرہ کو کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور فکر نمایاں تھی۔ ارسلان حرم کا ہاتھ تھامے بہرام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بہرام بھائی، وہ ایک بہت مضبوط عورت بن چکی ہے۔ ارسلان نے مدھم آواز میں کہا، جس لڑکی کو تم لوگوں نے بے بس سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا تھا، آج وہ درجنوں لوگوں کی زندگی بچاتی ہے۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نظریں بریرہ پر جمی رہیں۔ تقریباً پونے گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد مریض کی حالت سنبھل گئی۔ بریرہ نے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، مریض کے گھر والے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، نرس نے کہا۔ بریرہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، شکر ہے اللہ کا، ادا کریں، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، حرم بھاگتی ہوئی آئی اور بریرہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما، آپ اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی تھی؟ حرم نے منہ بنا کر کہا۔ بریرہ نے مسکرا کر حرم کو گود میں اٹھایا۔ بس میجان، کام ختم ہو گیا، اب ہم کھانا کھائیں گے۔ بہرام آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ بریرہ، اگر تم اجازت دو تو کیا میں تم دونوں کو کھانے پر لے جا سکتا ہوں، بس ایک بار؟ بریرہ نے بہرام کو دیکھا اور پھر حرم کے چہرے کو، جو ارسلان کے ساتھ کھیل کر بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے مسٹر بہرام، بریرہ نے روکھے لہجے میں کہا۔ ارسلان نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، ارے بھابھی، بھائی کا احسان نہ لیں، میرا تو لے سکتی ہے نا، اور ویسے بھی بیمہ گاڑی بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، وہ حرم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، کیا آپ ان کا دل توڑیں گی؟ بریرہ بیمہ کا نام سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ بیمہ کا احترام کرتی تھی اور جانتی تھی کہ ماضی میں بیمہ بھی بے بس تھی۔ شہر کے خاموش ریسٹوراں میں بیمہ حرم کو اپنے ساتھ پاس بٹھا کر پیار سے نوالے کھلا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری حرم بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، بیمہ نے حرم کی پیشانی چوم کر کہا۔ اللہ پاک میری بچی کو لمبی عمر دے۔ بریرہ خاموشی سے جوس کی چسکیاں لے رہی تھی۔ بہرام اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کا کھانا ویسے ہی پڑا تھا، اس سے ایک نوالا بھی نہیں نکلا جا رہا تھا۔ بریرہ، بیمہ نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے ہم نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن خدا کے لیے اس بوڑھی عورت کو معاف کر دو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے اور بہو کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیمہ، آپ ایسا مت کہیں۔ بریرہ کا دل پگھلنے لگا۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ نہیں بریرہ۔ بہرام نے آگے جھک کر میز پر ہاتھ رکھا۔
قصور میرا تھا، میں خاموش رہا، میں نے سلاڈ چچا کے زہر پر یقین کر لیا، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع۔ بریرہ نے اپنی نظریں بہرام کی آنکھوں میں جمائیں۔ ایک موقع بہرام صاحب، 7 سال پہلے جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، جب میں چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی تھی، تب آپ کا سکوت میری روح کو زخمی کر رہا تھا۔ کیا وہ 7 سال کا درد ایک موقع مانگنے سے ختم ہو جائے گا؟ ریسٹورانٹ کی میز پر سناٹا چھا گیا۔ ارسلان نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھابھی، ہم مانتے ہیں کہ زخم گہرا ہے، لیکن جو سچائی آج سامنے آئی ہے، کیا وہ اس رشتے کو ایک نیا آغاز دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچائی وقت پر سامنے آتی تو بات اور ہوتی ارسلان۔ بریرہ نے ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اب میں اور حرم اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہمیں اس حویلی یا اس کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ بریرہ نے حرم کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیمہ، آپ کا علاج جاری رہے گا، میں خود آپ کا خیال رکھوں گی، لیکن اس سے آگے کوئی اور امید مت رکھیے گا۔ بہرام نے اسے جاتے دیکھا، لیکن اس بار اس میں روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ 2 دن بعد بریرہ کے ہسپتال میں ایک اچانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سالار خان کا ایک رشتہ دار جو قریشی خاندان سے تھا، کچھ غنڈوں کو لے کر ہسپتال کے باہر جمع ہو گیا۔ وہ بریرہ پر دباؤ ڈالنے آئے تھے تاکہ وہ سالار خان کے خلاف کی گئی پولیس رپورٹ اور جائیداد کے کیسز واپس لے لیں۔ ڈاکٹر بریرہ کہاں ہے؟ ایک شخص نے باہر چیخ کر کہا۔ باہر نکالو اس کو، اپنے آپ کو خانزادوں کی بہو سمجھتی ہے، آج ہم اس کا غرور خاک میں ملائیں گے۔ ہسپتال کا عملہ ڈر گیا۔ بریرہ اپنے کیبن سے باہر نکلی۔ آپ لوگ یہاں شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ ہسپتال ہے، مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بریرہ نے جرأت سے کہا۔ او ہو، بڑی ڈاکٹر بن گئی ہے بنی بن کر جانے والی لڑکی۔ اس شخص نے بریرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چل، ہمارے ساتھ سالار صاحب نے بلا بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص بریرہ کو چھوتا، ایک بھاری ہاتھ نے اس کی کلائی دبوچ لی اور اسے اتنی زور سے مڑوڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ بہرام خانزادہ وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا طوفان تھا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم بہرام خانزادہ کی بیوی کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ بہرام نے اسے ایک شدید تھپڑ مارا جس سے وہ شخص زمین پر جا گرا۔ ارسلان نے بھی پیچھے سے آ کر باقی غنڈوں پر ڈنڈے برسا دیے اور سیکیورٹی گارڈز نے انہیں گھیر لیا۔ بہرام، چھوڑو اسے، بریرہ نے گھبرا کر کہا۔ یہ ہسپتال ہے۔ بہرام نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے باہر پھینکا۔ جا کر اپنے سالار خان سے کہہ دو کہ اگر دوبارہ میری بیوی یا بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں پولیس کا انتظار نہیں کروں گا، خود اس کا حشر کروں گا۔ غنڈے ڈر کر بھاگ گئے۔ بہرام کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وہ بریرہ کی طرف مڑا، اس کے ہاتھوں پر چوٹ کے نشان تھے اور ان سے خون نکل رہا تھا۔ بریرہ نے بہرام کے زخموں کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ بریرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ دیکھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، اگر میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی بریرہ۔ بہرام نے درد سے مسکرا کر کہا۔ 7 سال پہلے میں تمہاری عزت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، آج اگر میں خاموش رہتا تو میں واقعی مر جاتا۔ بریرہ نے بہرام کے چہرے کو دیکھا۔ اندر آئے، میں پٹی کر دیتی ہوں، بریرہ نے بوجھل آواز میں کہا اور کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان نے دور کھڑے ہو کر مسکرا کر بہرام کو انگوٹھا دکھایا۔ کیبن کی خاموشی میں بریرہ نے روئی سے بہرام کا ہاتھ کا زخم صاف کیا۔ بہرام بغیر پلک جھپکائے صرف اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ بریرہ نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ اس درد سے زیادہ نہیں جو میں نے تمہیں 7 سال دیا، بہرام نے نرمی سے کہا۔ بریرہ، میں تم سے کچھ مانگنے کا حق کھو چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھے معاف نہ بھی کرو تب بھی مجھے اپنی بیٹی کا باپ بننے کا ایک موقع دے دو، میں تم دونوں کی سیکیورٹی اور خوشیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بریرہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے نظر اٹھا کر بہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں واقعی سچائی اور بے پناہ پچھتاوا تھا۔ اسی وقت کیبن کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور حرم اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بینڈیج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بہرام کے پاس آئی اور اس کے زخمی ہاتھ پر وہ بینڈیج لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا، آپ کو چوٹ لگی ہے نا؟ مما سب کے زخم ٹھیک کر دیتی ہے، آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حرم نے معصومیت سے بہرام کی گال پر اپنے ننھے ہاتھ رکھے۔ بابا کا لفظ سنتے ہی بہرام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے حرم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ 7 سال کا جمود اور ضبط یک لخت ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بریرہ یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے ایک سخت گیر خانزادہ اپنی بیٹی کی معصومیت کے سامنے بالکل پگھل چکا تھا۔
اس کا دل جو 7 سال سے برف بنا ہوا تھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر کیبن میں قدم رکھا اور بی ماں کو بھی اندر لے آیا۔ بھابھی اب بس بھی کر دیں، ارسلان نے ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں بی ماں کا دل بھی کمزور ہے اور بھائی کا بھی، اب سب مل کر حویلی واپس چلیں گے، وہاں سلار چچا کا ناپاک سایہ ختم ہو چکا ہے اور بی ماں کا گھر آپ کا منتظر ہے۔ بی ماں نے بریرہ کا سر چوما۔ بریرہ بیٹی، اس حویلی کو دوبارہ گھر بنا دو۔ بریرہ نے بہرام کی طرف دیکھا جو اب بھی حرم کو سینے سے لگائے امید بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بریرہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی اور خوبصورت سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ہلکے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ چند ماہ بعد خانزادہ حویلی کا لان پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ارسلان حرم کو کندھوں پر بٹھائے پورے لان میں بھاگ رہا تھا اور اس کے قہقہے قہے فضا میں گونج رہے تھے۔ بالکنی میں کھڑے بہرام نے پیچھے سے آ کر بریرہ کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بریرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ شکریہ بریرہ، مجھے معاف کرنے کے لیے اور میری زندگی کو دوبارہ مکمل کرنے کے لیے۔ بہرام نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ مجھے اور حرم کو یہ پیارا سا گھر دینے کے لیے۔ بریرہ نے بہرام کے شانے پر سر رکھ دیا۔ نیچے لان سے حرم کی ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت اور پرمسرت سحر کا آغاز ہو چکا تھا۔